Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to a new lecture. Today's your lecture number 3 of Pakistan Studies. I am your teacher, Miss Rabia. We have read heading of chapter number 1 Ideological Basis of Pakistan, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस हेडिंग्स नज़रिए के बारे में पढ़ा, नज़रिए के कंटेंट्स को पढ़ा, उसके मार्कर्स पढ़े और आज हमने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। टुडे वी रीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, डेमोक्रेसी। आज हम इस चैप्टर की सबसे अहम हेडिंग को पढ़ेंगे, जो हमारी क्या है, डेमोक्रेसी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशंस। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से भी ये एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, नाउ रीड द हेडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट in which the representative for the government are selected by the votes of common people। उर्दू में भी रीड कर दूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा तर्ज हुकूमत जिसमें हुकूमत चलाने वाले नुमाइंदों का इंतखाब आवाम के ज़रिए किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, आपने यहाँ इसकी डेफिनेशंस पढ़ी। तो क्या वर्ड डेमोक्रेसी, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेमोक्रेसी वर्ड आपके लिए न्यू है, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे यस टीचर और कुछ स्टूडेंट कहेंगे नो टीचर। सो स्टूडेंट, आई विल टेल यू, डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम क्या है ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है। अच्छा, आपने देखा होगा पाकिस्तान में आप अक्सर ये जुमला सुन रहते हैं, पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। तो इसकी वजह क्या, आप सब ने देखा होगा, अभी रिसेंटली हमारे कंट्री में, मुल्क में इलेक्शन हो के चुके हैं। तो आप सबको पता है इलेक्शंस में क्या होते हैं, जो पर्सनस हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे वोटिंग एरिया में जाके वोट करते हैं और अपने लिए अपने मुल्क का नुमाइंदा चूज़ करते हैं, यानी सेलेक्ट करते हैं कि वो किस नुमाइंदे को आगे लाना चाहते हैं। तो यही बात मेजर ओवरऑल कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की यही नॉर्मल डेफिनेशंस यूज़ हो रही होती हैं। इसके लिए एक जुमला भी कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए। इज़ इट क्लियर क्लास? ओके, नाउ स्टार्ट अगेन। योर सेकंड हेडिंग इज़ इस्लामिक डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा होगा, हमने जितने चैप्टर पढ़ा है पूरा अभी तक, पहले हमने पढ़ा आइडियोलॉजी नज़रिया, फिर हमने पढ़ा इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रिया, सोर्सेज ऑफ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रिए के माक़िस, कंटेंट ऑफ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रिए के अरकान। टुडे वी ऑल्सो रीड अबाउट इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामी जमहूरियत। I read the definition. The concepts of Islamic democracy is different. In Islamic democracy, such people are elected to run the government who follow the Islamic principle। I read in Urdu, इस्लाम का पेश करदा जमहूरियत का तसव्वुर मुख्तलिफ है। इस्लामी जमहूरियत में हुकूमत चलाने के लिए वो लोग मुंतखब किए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? यस स्टूडेंट, डेमोक्रेसी तो हमें समझ आ गया कि ये हमारी आवाम की हुकूमत होती है, जिसमें आवाम सेलेक्ट करती है लोगों को अपनी हुकूमत चलाने के लिए। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अपनी मर्ज़ी से हमने इलेक्ट करा पर्सनस को। बट जब हम बात करते हैं इस्लामी डेमोक्रेसी की या इस्लामिक कंट्री की, व्हेन वी लिव इन द इस्लामिक कंट्री, वी इलेक्टेड दोज पर्सन विच फॉलो द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। हम किसे फॉलो करेंगे? जो हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशंस के साथ साथ एक अच्छा इंसान तो हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारता हो, मुसलमान होना ज़रूरी है, और वो क्या करता हो, कुरान के अहकामात
کی پیروی کرتا ہو، سنت کو اپنی زندگی میں اپناتا ہو. اوکے. Okay, now we start. Next heading, Principle of Democracy in Islam. The principle of democracy in Islam are following. اسلام میں جمہوریت کے اصول مندرجہ ذیل ہیں. اسلام کے کتنے اصول ہیں؟ There are 4 basic principles of an Islamic ideology. Number 1, justice, عدل و انصاف. Number 2, equality, مساوات. Number 3, fraternity, اخوت. Number 4, tolerance, رواداری. Okay, student. Now we start the explanation of the principle of Islamic democracy. The first principle of Islamic democracy is justice, adl و insaf. Before explanation, I want to know something to my students کہ آپ اس ہیڈنگ کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ یس اسٹوڈنٹس، ہیڈنگ پڑھ کے جسٹس میں انصاف، عدل و انصاف سے آپ نے کہا ہوگا ہر چیز انصاف کے ساتھ کرنا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انصاف کتنی بیسک ہے. اٹس دا فرسٹ پرنسپل آف اسلامک ڈیموکریسی. اوکے. ناؤ آئی ریڈ دا ڈیفینیشن آف اسلامک ڈیموکریسی جسٹس. In Islam, the first principle of democracy is justice. The literal meaning of justice is to keep the right thing at their right place. It helps in making decisions in every aspect of life. It is the fundamental principle of democracy. I read in Urdu. اسلام میں جمہوریت کا پہلا اصول عدل و انصاف ہے. عدل کے معنی ہیں ہر صحیح چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، اور انصاف کے معنی تمام معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے کے ہیں. یہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے. اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا یہاں پہ عدل و انصاف کی وہی بات آ گئی. یہ ہمارا بیسک پرنسپل ہے، فنڈامنٹل پرنسپل. آپ زندگی کے کسی بھی پہلو میں بات کریں، اپنی لائف کے کسی بھی حصے پہ، یا ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس وہاں عدل و انصاف نہ ہو اور ہر کام پراپر طریقے سے نہ کر رہے ہوں، تو کیا ہماری لائف اسٹیبل ہوگی؟ نہیں. تو اس لیے یہاں پہ عدل و انصاف کے لیے کہا گیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملات میں صحیح فیصلہ کرنا، وہ بھی ہمارا جسٹس میں شامل ہے. اچھا، یہاں پہ اگر میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، آپ نے وہ سنا تو ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ پیش آیا تھا جس پہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتے تو ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے. تو اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا اسلام میں انصاف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی ہو، انصاف کے تقاضا کبھی بھی بدلتا نہیں. وہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. انصاف کے اصول ایک طرح امیر غریب سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. Got it, student? Okay. Now your second heading is equality, مساوات. کیا سوچیں گے اسٹوڈینٹس آپ؟ مساوات کی ہیڈنگ برابری. مساوات ایکولیٹی سے تھوڑا اگر نیو ورڈ ہے آپ کے لیے، تو ایکولیٹی سے سمجھ آتا ہے برابری، سب ایک جیسے ہونا. The second principle of democracy in Islam is equality. Islam reject all kind of discrimination on the basis of race, language, caste, culture, wealth and poverty. اسلام میں جمہوریت کا دوسرا اصول مساوات ہے، یعنی اسلام رنگ و نسل، زبان، عقیدے، ثقافت، امیری اور غریبی کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیازات کی نفی کرتا ہے. یس اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا یہاں ایکولیٹی کی بات ہو رہی ہے اور اسلام کی ہی امتیازی شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ اسلام نے امیری غریبی
رنگ، نسل، زبان، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشنس، لینگویج، ان تمام کو ڈینائی کرتے ہوئے کہا آل پرسنس آر ایکول۔ اگر آپ یہ بات پڑھتے ہیں، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو یہ بات صحیح ہو جاتا ہے کہ ہر انسان ایکول ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے حجۃ الوداع آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس میں بھی کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنے اچھے سے اپنی زندگی کے معاملات دیکھتا ہے، وہ لوگوں میں ہمیشہ بھلائی کا کام کرتا ہے۔ سو دا سیکنڈ بیسک امپورٹنٹ پرنسپل آف اسلامک ڈیموکریسی از ایکولیٹی، مساوات۔ The third principle of Islamic democracy is fraternity، اخوت۔ The third principle of democracy in Islam is fraternity, which means brotherhood. The members of Islamic society cooperate each other and help one another in the time of trouble. اسلام میں جمہوریت کا تیسرا اصول اخوت ہے۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ اسلامی معاشرے سے وابستہ تمام لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یس اسٹوڈینٹس، اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کرنے کی آئی تھنک مجھے نیڈ نہیں ہے، میرے تمام اسٹوڈنٹ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ الحمدللہ وی آل آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آل مسلمس آر بردر ٹو اندر، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ تو جب ہمارا کوئی بھی وجہ ہو، اچھی خوشی کا موقع ہو یا اللہ نہ کرے کوئی غم کا موقع ہو، تو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، خوشیوں میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو غم میں بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا تھرڈ پرنسپل ہے اسلامک ڈیموکریسی کا۔ Your last principle of Islamic democracy is okay students, your last item of Islamic democracy is tolerance، رواداری۔ The fourth principle of democracy in Islam is tolerance, which means to avoid the mistake of the other. This quality unites the member in society. اسلام میں جمہوریت کا اصول رواداری ہے، جس کا مطلب دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے قوت برداشت سے کام لینا ہے۔ یہ صرف معاشرے میں افراد کو منظم کرتی ہے۔ رواداری سے مراد آپ کو کیا سمجھ آیا؟ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینا۔ اٹس اے گریٹ ورچو، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اسٹوڈینٹس۔ جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو معاشرے میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں کمی آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے معاملات، اگر کوئی تھوڑی سی ہم سے غلط ہو گئی ہے تو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ So tolerance is the last heading of your Islamic democracy. I hope students you all are understand today's lecture. It's the most important topic of your PST, Pakistan Studies. Thank you so much students. Have a nice day. Stay blessed. Allah Hafiz.